रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमने अच्छे अदब के तकाज़े यहाँ तक पढ़ लिया था। सच्चा अदब से ऊपर तक हम इसको मुकम्मल कर चुके थे। यहाँ से देखिए बहरनो मतलब बहरहाल अदब और फ़िक्र की हम अनाई पसंदीदा ही नहीं। वो कहते हैं कि ये इनको इकट्ठे होना, इकट्ठा इनका साथ साथ चलना ये अच्छा ही नहीं सिर्फ समझा जाता बल्कि वाजिब भी है। ये मतलब इसे ज़रूरी भी है कि हम इस चीज़ को एडमिट करें, इस चीज़ को मानें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ एक दूसरे के मतवाज़ी चलती हैं। इस तरह अदब का मकसद मग़मूम करना नहीं, गमों में तवाज़ुन और माकूलियत पैदा करना है। वो कहते हैं अगर हम अदब के बारे में ये समझें कि अदब सिर्फ़ जो है वो जज्बात व एहसासात का नाम है और फिर इसके साथ बल्कि वो आपको रुलाता है या आपको परेशान करता है या आपके जज्बात को उभारता है, ये चीज़ ही नहीं है, बल्कि आपको वो हालात को समझना और हालात के साथ चलना और हालात के साथ समझौता करना भी सिखाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खालिस हकीकत निगारी के नाम से ज़िंदगी के हर दर्जा नाखुशगवार पहलुओं को उभारते रहते हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता, ये अदब या साइज़ पे डिपेंड नहीं करता सिर्फ, बल्कि ये इसके साथ शख्सियत पर जो उस चीज़ को पेश कर रहा है उस पर भी बहुत हद तक मुनहसर है। कि कुछ लोग जो हैं वो ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से नहीं देखते बल्कि उसके मनफी पहलुओं को ज़्यादा जो है बारीक बीनी से लेते हैं, ज़्यादा बारीकी से उभारते हैं। दरअसल वो एक कभी गलती के मुर्तकब होते हैं, यानी कि वो एक बड़ी ख़तरनाक गलती करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी की इस्तिस्नाई गैर मामूली मतलब एबनॉर्मल जो होती है, इस्तिस्नाई कहते हैं अलग को, हालतों और सूरतों को आम हालत करार देकर ख़तरनाक किस्म की ज़हनी जज्बाती कजरवी की परवरिश करते रहना एक मुजरमाना फ़ेल है। कजरवी टेढ़ेपन को कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी की जो हैं वो सूरतें जो हैं मुख्तलिफ, उनको बुरे अंदाज से पेश करना, उनका मनफी पहलू अपने सामने रखना, मनफी रुख को ही पेश करना जो है, ये कहते हैं कि ये एक मनफी सोच को परवान चढ़ाता है और ये एक गलत काम है, इसका बाकायदा ये एक जुर्म है, ये समझ लीजिए। और अफराद माशरा में बेइत्मीनानी और नासूदगी और ज़िंदगी से बेइत्कादी और बदगुमानी का जहर फैलाना मुआशरे से दुश्मनी है। सारी बात है, अगर आप जो है हर वक्त ये ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि ये दुनिया, ये पाकिस्तान जो है वो रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर ज़हनी पसमानदगी है, यहाँ पर लोग तरक्की याफ्ता नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है, तो ये चीज़ क्या, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए मायूसी को, दुख को परवान चढ़ाएगी। बच्चा जब बचपन से यही सुनता आएगा कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, तो वो इस बात पर जो है वो मोहर लगा लेगा, इस बात पर वो पक्का हो जाएगा कि जी मुझे यहाँ पर नहीं रहना और मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना, कि ये यहाँ पर इंसान को उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता, यहाँ पर किसी काम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि ये चीज़ खुल्लम खुल्ला मुआशरे से दुश्मनी है, मुआशरे को बिगाड़ने का बाइस है। इस किस्म का अदब नहीं, हज़ियान और जुनून है। वो कहते हैं ये दीवानगी है, ये अदब नहीं है। ये आप अदब की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि आप लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, मुआशरे को जो है वो बुरा बना रहे हैं, उसमें आप जो है मुस्बत किरदार नहीं अदा कर रहे बल्कि मनफी प्रोपेगेंडा करके लोगों की ज़हनों को परेशान हाल कर रहे हैं। तबलीग अज़ियत है, गम की तजारत है, दुख का व्यापार है जिसको कोई मुतवाज़न मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चा अदब जुनून खाम और बेअक्ली के रास्ते पर नहीं चलाता, वो तो शराफत आमेज़ अक्लमंदी का दाई है। जो सच्चा अदब है वो कहते हैं कि वो तो कहता है कि आपको ज़िंदगी को मुस्बत
رنگوں کو ابھارنا ہے بھیا، آپ نے اس کو اچھے انداز سے لینا ہے، آپ نے زندگی کو جینا ہے، یہ ایک نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے، اس سے آپ نے منہ نہیں موڑنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عقل مندانہ سوچ ہے، یا یوں کہیے کہ عقل مندانہ شرافتوں کو ابھارتا ہے۔ ادب اگر متوازن سیرتوں کی تشکیل میں مدد نہیں دیتا تو وہ اذیت پسندی، برائی اور کجربی کا مبلغ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ادب جو آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ پیدا کر رہے ہیں، اگر وہ ادب جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادب کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اگر اس میں مثبت پہلوؤں کے بجائے منفی پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بعض نکات ذرا سی بات سے خفا ہو جاتے تھے، یعنی تنقید کرنے والے ہر بات کو جو ہے وہ اس پہ ناراض ہو جاتے تھے، اور ادباروں کے معمولی سے عملی مقاصد اور اخلاقی رنگ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا سا بھی آپ کی کرٹیسائز کرتا ہے، یا آپ نے جو لکھا ہے، جو تحریر کیا ہے، اس پہ اپنی رائے دیتا ہے، اس کا تجزیہ پیش کرتا ہے، تو لوگ جو ہیں اس چیز کو برا مانا کرتے تھے۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ جو لکھا گیا وہ اچھا لکھا گیا، اس پہ کسی کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور ادباروں کے معمولی سے عملی مقاصد اور اخلاقی رنگ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور فن کی دہائی دے کر پڑھنے والوں کو مروب کر دیا کرتے تھے۔ مگر یہی نکات دوسری طرف شرمناک حد تک بے اخلاقی کے بد اخلاقی کے نارمل اور پیچیدہ سیرتوں کے پردے میں اچھالتے تھے، اور پھر اس پر ناز کرتے تھے کہ ہم ادب کے سچے خادم اور ناخدا ہیں۔ مطلب وہ کیا کہتے ہیں؟ ناخدا کہتے ہیں رہنما کو۔ کہتے ہیں کہ اگر یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ منٹو کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک جو ہے وہ معاشرہ ہے ہی برا، تو میں اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سچے خادم ہیں، ہم سچے خدمت کرنے والے ہیں، ہم سے بڑا قلمکار کوئی نہیں ہے، ہم وہی چیز پیش کرتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جیسا چل رہا ہے، ہم اسی چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ اچھائی کو پس پش ڈال دیں گے اور برائی کو نمایاں کر کر کے پیش کرتے رہیں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ ادب کے سچے خادم نہیں ہیں، بلکہ آپ نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، آپ لوگوں کو ان کی ذہنی فرسٹریشن کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا یہ ایک اچھا قدم نہیں ہے، آپ نے ادب کی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ نے مجرموں کو جو ہے ان کی پرورش کی ہے، ان کی ذہنی جو ہے وہ پرداخت میں مدد کی ہے۔ لیکن یہ تضاد زیادہ دیر تک نہیں چلا، کیونکہ ان کا خام ادب ہماری اذیتوں میں اتنا اضافہ کرنے لگ گیا تھا کہ لوگ چیخ اٹھے تھے، اور ایک شور سا مچ گیا تھا کہ اگر ادب یہی ہے تو اس کا صحیح نام سوء ادب ہوگا، نہ کہ ادب۔ سوء ادب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برے ادب کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ادب ہے، تو یہ پھر ہمارے نزدیک ادب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برا ادب ہے، اچھا ادب نہیں کہلانے کا حقدار۔ عجباں نیست کے اعجاز مسیحا داری۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ عجب نہیں ہے کہ تجھ میں ہمیں اعجاز مسیحا نظر آئے، مسیحا کا موزہ تو کر کے دکھا سکے۔ عجب کہ بیمار تو بیمار ترست۔ عجب یہ ہے کہ تیرا بیمار جو ہے وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی تو نے پھر کیا کیا؟ تو نے مسیحائی تو نہیں کی۔ اگر تجھے پڑھنے کے بعد لوگوں میں بے چینی، مایوسی کو فروغ ملا، لوگ اگر پہلے سے بھی زیادہ پریشان حال ہو گئے ادب پڑھنے کے بعد، دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم منفی پہلوؤں کو پس پش ڈالیں، مثبت پہلوؤں کو ابھاریں، لوگوں کو خوشی شادمانی کی طرف لے کر آئیں، تاکہ اگر حالات برے بھی ہیں تو بھی لوگ اپنی ہمت اور طاقت کا سہارا لے کر ان برے حالات کا مقابلہ کر سکیں، نہ کہ ہم لوگوں کو فرسٹریٹڈ کر دیں، ہم لوگوں کو پریشان حال اس قدر کر دیں، اس قدر مایوس کر دیں کہ وہ باہر ہی نہ نکل سکیں۔ اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے یہی کیا نا۔ اقبال اتنا بڑا شاعر کیسے ہو گیا؟ اسی طرح سے ہو گیا کہ اس نے اس پسماندہ قوم کو جو خواب غفلت کا شکار تھی، جو ایک عرصے سے سوئی ہوئی تھی، اس قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اٹھ، یہ تیرا وقت ہے، تجھے آج اگر تو نہیں اٹھتا تو پھر تو جو ہے وہ قیامت تک سویا رہے گا۔ تو یہ بھی ادب ہی تھا نا، ایک ادب ہی تھا جس نے مسلمانوں کو جو ایک عرصے سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، انہیں کھڑا کر دیا، اپنا
حق جو ہے وہ چھیننے کے لیے انہیں کہا کہ نہیں، تم اٹھ کھڑے ہو، تمہیں اب مزید مردہ ضمیر نہیں رہنا، اٹھو اور اپنی حقیقت پہچانو، اپنی حقیقت سے ہو آشنا، اے غافل کہ تو، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے، تم نے اب مزید جو ہے وہ سوئے ہوئے نہیں رہنا، بلکہ اپنے پاؤں پر خود جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہونا، اور کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا، تمہیں کوئی آزادی نہیں دلوائے گا، تم نے اپنے لیے خود ہی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آج تمہیں سوچنا ہے، اس لیے اٹھ کھڑے ہو، اٹھا ساکیا پردہ اس راہ سے، لڑا دے مومولے کو شہباز سے، مطلب وہ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اٹھ جائیں، مسلمان جو ہے وہ اب بیدار ہو جائیں، تو اسی طرح یہ وہ بھی ادب تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ادب ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو مایوس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ادب جو ہے وہ انسان میں غفلت، مایوسی کے ساتھ وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ اس کو یہاں تک رکھیں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ یہ شعر ہم پڑھے تھے نا کہ آپ ایسا جو ہے کہ آپ کوئی آپ مسیحا نہ بنو کسی کے، آپ اس کو دکھ اور پریشانی سے نکالنے کے بجائے جو ہے وہ اور زیادہ اس کو بیمار کر دو، تو آپ کی وہ کوشش جو ہے وہ منفی کوشش میں شمار ہوگی، اس کا آپ کو جو ہے وہ نقصان ہے، الٹا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ نے اگر اپنا وقت صرف کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے لوگوں میں اپنے نمایاں پہچان کو برقرار رکھنا ہے، تو آپ ایسا ادب تخلیق کریں کہ لوگ جو ہیں اسے پڑھنے کے بعد واہ واہ کر اٹھیں، آہ نہ کریں بلکہ واہ کریں۔ چلیں جی، اس کو ہم کل دیکھیں گے باقی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔